کوئی اچھا کام کرے تو اس کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوگا۔ بہرحال اس کی تشریح بعد میں آئے گی، یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا اس کا ترجمہ ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، چاہے دنیا کے اندر کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہو، اس کام کے سرزد ہونے کا جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام یہ کر رہا ہو وہ کام ہر حال میں اللہ کی طرف منسوب ہوگا۔ کوئی بھی چیز ہو، کتنی بھی دنیا کے اندر پھیلاؤ ہو، تو اللہ کی مخلوق کی طرف جو حمد کی نسبت ہوگی وہ مجازاً ہوگی، اور جو حقیقتاً ہے وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت منسوب ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت ذہین و فطین ہے اور اپنی ذہانت و فطانت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے، لوگوں کے دماغ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، لوگ اس کے کام کو دیکھ کر کے بالکل شستر اور ہکا بکا رہ جاتے ہیں اس کی خوبیوں کی بنیاد پر۔ تو یہ در حقیقت کام سرزد ہو رہا ہے اس فرد بشر سے، اس انسان سے، لیکن حقیقت میں جو اس کی نسبت ہوگی وہ اللہ کی طرف ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ دماغ دیا اور اس کے دماغ میں ان باتوں کو اتار دیا۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ دروس قرآن کا سلسلہ وار مضمون سورہ فاتحہ کے بارے میں، اس کی فضیلت، اس کی اہمیت، اس کا مرتبہ اور مقام کے بارے میں کچھ گفتگو کا حصہ گزر گیا ہے۔ آج باضابطے اس سورہ کی تفسیر کا آغاز ہوتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ ایک بات جو پہلے آئی ہے اس کی کچھ باتیں رہ گئی تھیں، اس میں سے ہے اس سورہ کو سبع مثانی بھی کہتے ہیں۔ قرآن کریم میں اس کا تذکرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي۔ مثانی کی بنیادی وجہ حضرات مفسرین کے یہاں دو ہیں۔ ایک وجہ تو یہ ہے، یہ قرآن کریم کی واحد سورہ ہے جس کا نزول تکرار کے ساتھ ہوا ہے، اس کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ کب ہوا، کیسے ہوا، اس آیت کی تشریح میں وہ بات آئے گی انشاءاللہ۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي میں ایک وجہ مثانی کی یہ ہے کہ اس کا نزول تکرار کے ساتھ ہوا ہے، یعنی 2 بار اس کا نزول ہوا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ اس کی تلاوت دوسری صورتوں کے مقابلے میں تکرار کے ساتھ کی جاتی ہے۔ مثلا جتنی نمازیں ہیں، فرض نماز ہوں کہ نوافل ہوں کہ واجبات ہوں، ان نماز کے لیے اس کا پڑھنا ضروری ہے، تکرار ہے اس کی تلاوت میں۔ نماز کے اندر بھی ہر رکعت میں اس کی تلاوت لازم ہے، تو اس اعتبار سے اس کو مثانی کہا جاتا ہے۔ اور بھی اس کے کچھ نام ہیں جس کا تذکرہ انشاءاللہ آخر میں کیا جائے گا جب سورہ کا اختتام ہوگا۔ تو آج الحمدللہ رب العالمین سے اس کا آغاز کیا جا رہا ہے۔ سورہ فاتحہ کے بارے میں حضرات مفسرین نے فرمایا کہ یہ سورہ فاتحہ مجمل اور مختصر ہے، گویا کہ پورا قرآن اس سورہ فاتحہ کے اندر ہے۔ اب بڑی عجیب بات یہ ہے کہ پورا سورہ فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے اندر ہے۔ بہت قیمتی سورہ ہے۔ اس سورہ کی تلاوت، ان کے الفاظ سب بڑے قیمتی ہیں،
اور جو آدمی ان الفاظ کی قیمت کو پہچانے گا اور اس کو سمجھنے کی زیادہ سے زیادہ کوشش کرے گا وہ خود قیمتی بن جائے گا۔ تو اب آئیے الحمد سے آغاز کرتے ہیں۔ آج تو قواعد کے تعلق سے کچھ بات ہوگی اور پھر اس کے بعد مزید وضاحت کی جائے گی انشاءاللہ۔ الحمد عربی زبان کے اندر اس میں دو حرف ہیں، دو لفظ ہیں، دو کلمے ہیں، دو حرف نہیں بلکہ دو کلمے ہیں، ایک ہے ال اور ایک ہے حمد۔ عربی قواعد میں یہ ال اہل عرب ال بولتے ہیں اور ہمارے جو غیر عرب ہے وہ الف لام بولتے ہیں۔ بہرحال الف لام کہا جائے کہ ال کہا جائے، یہ الحمد میں جو ہے ال، اس ال کی 4 قسمیں ہیں قواعد کے اعتبار سے۔ ایک الف لام یا ال عہد خارجی کا ہوتا ہے، ایک عہد ذہنی کا ہوتا ہے، ایک جنس کے لیے ہوتا ہے اور ایک استغراق کے لیے ہوتا ہے۔ تو یہ 4 قسمیں ہیں ال کی، الف لام کی 4 قسمیں ہیں، یہ تعریف کے الف لام کہے جاتے ہیں۔ جس کسی اسم نکرہ پر یہ داخل ہوتا ہے اس کو معرفہ بناتا ہے، اس لیے اس کو تعریف کا ال کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر جو ال ہے استغراق کے لیے، اور باقی جو 3 ہیں اس کا تذکرہ آئندہ ہوگا انشاءاللہ۔ یہاں استغراق کسے کہتے ہیں؟ لغت کے اندر استغراق کے معنی آتے ہیں ڈبا دینے کے، پوری طریقے سے احاطہ۔ تو قواعد عرب میں استغراق کے لغوی معنی کی طرف ہلکا سا اشارہ کرتا ہوں، باقی یہاں استغراق اصطلاحی لفظ مراد ہے۔ اصطلاح اور لغت میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے لیکن مناسبت ایک دوسرے کے ساتھ ہوتی ہے۔ غرق کے لغوی معنی ڈوب جانے کے آتے ہیں، پانی میں ڈوب جانا، غرق ہو جانا، لیکن لغت میں اور اس سے آگے بڑھ کر کے اس کے معنی آتے ہیں کشش کے، کھینچنے کے۔ جب کوئی چیز پانی میں ڈوبتی ہے تو پانی اپنے اندر اس کو جذب کر لیتی، کھینچ لیتی ہے، اس لیے اس کو غرق کہتے ہیں۔ اور ایک ہے اغراق، اغراق کے معنی میں تعدیہ ہے، یعنی ڈبانے کے معنی میں ہے، اور استغراق کے اندر مبالغہ ہے۔ اب جو کوئی چیز پانی میں ڈوب جاتی ہے تو پانی اس کے اوپر پوری طریقے سے حاوی ہو جاتا ہے، احاطہ کر لیتا ہے۔ اس مناسبت سے استغراق میں مبالغے کے ساتھ احاطہ کرنے کا مفہوم ہوتا ہے اور وہی اصطلاحی معنی نکلتا ہے۔ استغراق کا الف لام اس الف لام کو کہتے ہیں، استغراق کا ال وہ ال ہے جو اپنے ماتحت جتنے افراد ہیں سب کو شامل ہو۔ ایک لفظ ہے جنس کے طور پر، اس کے تمام افراد کو جو احاطہ کر لے اس کو استغراق کہا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ال آ گیا حمد کے اوپر، تو اب یہاں یہ ال معنی میں ہو جائے گا کل، تو الحمدللہ کا معنی ہو گیا کل حمد للہ۔ اسی لیے ترجمہ کرنے والے ترجمہ جب کرتے ہیں تو کہتے ہیں ساری تعریفیں اللہ کے لیے، الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ال کا ترجمہ ہے جو استغراق کا ال کہا جاتا ہے۔ اس کی مثال قرآن کریم کے اندر دوسری جگہ موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عصر میں بیان فرمایا والعصر ان الانسان لفی خسر۔ تو یہ جو انسان ہے اس پر جو الف لام آیا وہ استغراق کا کہلاتا ہے۔ ترجمہ ہوگا کہ ان الانسان لفی خسر، سارے کے سارے انسان نقصان اور ٹوٹے کے اندر ہیں۔
سارے انسان نقصان میں ہے، آگے اس کی وجہ ہے اس لیے کہ صاحب ایمان کو نکال دیا گیا الا الذین آمنوا، تو ماہیت کے تحت جتنے اس کے افراد اس کے اندر آتے ہیں سب کو شامل ہو جاتا ہے۔ تو اب انسان کہتے ہیں حیوان ناطق کو، حیوان ناطق کا ہر فرد اس کے اندر شامل ہو گیا، چاہے جو بھی ہو۔ اسی طریقے سے یہاں پر الحمد میں جو لفظ حمد ہے، اب یہ ال کی وجہ سے اس کا ترجمہ ہوا ساری تعریف۔ حمد کے لغوی معنی کیا ہے؟ لغوی معنی ہے هو الثناء الجمیل، هو الثناء الحمد هو الثناء بالجمیل الاختیار، هو الثناء باللسان علی الجمیل الاختیاری، هو الثناء باللسان، زبان سے ثنا کرنا، تعریف کرنا ایسے کام پر کہ جو کام اچھا ہو اور جس نے کیا ہے اس کے اختیار میں بھی ہو۔ تو اس کا ترجمہ ہے عربی میں الحمد حمد الثناء، هو الثناء باللسان، زبان سے تعریف کرنا، علی الجمیل الاختیاری ای علی الفعل الجمیل الاختیاری، اچھے کام پر جو کرنے والے کے اختیار میں ہو۔ تو اب یہاں پر ترجمہ ہو گیا ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، الحمدللہ، یعنی اللہ کے جتنے بھی کام ہیں وہ سب کے سب جمیل ہیں، سب کے سب اچھے ہیں، چاہے وہ جیسا کام ہو، اور وہ اللہ کے اختیار میں ہے، اللہ کے اختیار میں ہے یہ کام۔ تو اسی طریقے سے جب کوئی بندہ کوئی اچھا کام کرے تو اس کے لیے بھی وہ لفظ استعمال ہوگا، بہرحال اس کی تشریح بعد میں آئے گی۔ یہاں پر یہ سمجھنا ہے کہ اس کے اندر جو لفظ استعمال ہوا اس کا ترجمہ ہے ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، چاہے دنیا کے اندر کوئی بھی اچھا کام ہو رہا ہو، اس کام کے سرزد ہونے کا جو منبع ہے، سرچشمہ ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ اس لیے کوئی بھی کام یہ کر رہا ہو وہ کام ہر حال میں اللہ کی طرف منسوب ہوگا، کوئی بھی چیز ہو، کتنی بھی دنیا کے اندر پھیلاؤ ہو، تو اللہ کی مخلوق کی طرف جو حمد کی نسبت ہوگی وہ مجازن ہوگی، اور جو حقیقتاً ہے وہ اللہ کی طرف اس کی نسبت منسوب ہوگی۔ مثال کے طور پر ایک آدمی بہت ذہین و فطین ہے اور اپنی ذہانت و فطانت سے بڑے بڑے کام کرتا ہے، لوگوں کے دماغ وہاں تک نہیں پہنچ پاتے، لوگ اس کے کام کو دیکھ کر کے بالکل شستر اور ہکا بکا رہ جاتے ہیں اس کی خوبیوں کی بنیاد پر۔ تو یہ در حقیقت کام سرزد ہو رہا ہے اس فرد بشر سے، اس انسان سے، لیکن حقیقت میں جو اس کی نسبت ہوگی وہ اللہ کی طرف ہوگی کہ اللہ تعالیٰ نے اس شخص کو یہ دماغ دیا اور اس کے دماغ میں ان باتوں کو اتار دیا۔ دنیا میں جتنی بھی چیزیں ایجاد کے طور پر وجود میں آئی ہیں، ایجاد کے ساتھ تو جتنے بھی موجودین پائے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان موجودوں کے دل اور دماغ کو بہت اعلیٰ بنایا اور اس کی بنیاد پر اس کے کام وجود میں آئے۔ تو اب یہاں پر جس طرح اللہ نے آسمان کو بنایا، اللہ آسمان کا خالق ہے، جس طرح اللہ تعالیٰ زمین کو بنایا، زمین کے خالق ہیں، اللہ تعالیٰ پوری کائنات کے ذرہ ذرہ کے خالق ہیں، تو یہ ساری جو حمدیں ہیں وہ تو اللہ کی طرف منسوب ہوں گی، لیکن ساتھ ہی ساتھ جو انسان کام کر رہا ہے، چاہے وہ کام بہت اونچا ہو، چاہے وہ کام متوسط درجے کا ہو، چاہے وہ معمولی ہو، سب کی نسبت اللہ کی طرف۔ تو اس الحمدللہ میں الحمد کا یہ مفہوم ہے، یہ ہلکی سی تشریح ہے
اب حمد کی انشاءاللہ باقی تشریح کچھ آئے گی، آئندہ بھی آئیں گی، اور اللہ کے بارے میں اس کا تذکرہ پہلے آ چکا ہے۔ اب یہ اللہ پر جو الف، یہ اللہ پر جو لام داخل ہے، للہ، یہ حرف جر کہلاتا ہے، جیسا کہ پہلے اس کا تذکرہ آ گیا ہے کہ بہت سارے حروف ہیں، مختلف اس کے نام ہیں، جن میں سے حروف جر ہے، اور الحمد میں جو ال ہے وہ بھی حرف ہے، لیکن حمد یہ حرف نہیں ہے، یہ اسم ہے۔ للہ پر جو حرف ہے لام، وہ حرف جر کہلاتا ہے، اور اللہ کی یہ علم ہے، یہ اسم ہے۔ اللہ کی تشریح پہلے بہت سارے مضمون میں آ چکی ہے، اب یہاں پر صرف اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ لام حرف جر کی وجہ سے یہ للہ ہو گیا، الحمدللہ، اور الف لام جو حمد کے اوپر آیا، یہ الف لام تعریف کا الف لام کہا جاتا ہے قواعد عرب میں۔ اب یہ الحمد مبتدا ہو گیا، اور مبتدا اس کو کہتے ہیں، یہ مبتدا کی تعریف تو بہت لمبی ہے، لیکن یہاں پر یہ سمجھنا چاہیے کہ جو مبتدا ہوتا ہے قواعد کے اعتبار سے اس کے اوپر رفع آتا ہے، پیش آتا ہے، اس کو ضمہ کہتے ہیں۔ الحمدو ہے، الحمدی نہیں، الحمدہ نہیں، کیونکہ یہ مبتدا ہے۔ للہ ہے، اللہ پر زیر ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اس کے اوپر لام حرف جر آ گیا ہے، تو الف لام ہو جائے گا تو وہ اور حرف ہوگا، اور صرف لام ہوگا تو وہ اور حرف ہوگا، تو وہ دونوں مل گیا تو لام تعریف کا کہلاتا ہے۔ اب یہ کہ حضرات نحات کے یہاں یہ تعریف کا لفظ ال ہے، ال میں کیا ہے، حمزہ ہے کہ لام ہے، یہ اختلاف ہے، لیکن جب ہم اس پہ نظر ڈالتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ جو لام ہے اصل وہ لام تعریف کا ہوتا ہے، اور وہ ساکن ہوتا ہے، اس کو پڑھنے کے لیے حمزہ کو ملا دیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سارے موقع پر حمزہ تو گر جاتا ہے کیونکہ وہ وصلی ہے، لیکن لام وہ باقی رہتا ہے، وہ گرتا نہیں۔ تو لام ہی لام تعریف ہے اصل، لیکن دونوں کو ملانا ہے وصل کے لیے۔ لیکن یہ جو لام حرف جر ہے، یہ لام حرف جر اکثر و بیشتر حالت میں مجرور ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی یہ لام جر مفتوح ہو جاتا ہے، جب سے ضمائر پر اس کا دخول ہو تو اس کے اور بھی قواعد ہیں اپنی جگہ پر۔ تو لام کا دخول اللہ پر ہوا تو اس نے زیر دے دیا۔ بہرحال یہ الحمدللہ کی مختصر تشریح ہوئی۔ اب رب العالمین کو سمجھنا ہے، رب کیا چیز ہے، رب کے لغوی معنی کیا ہے، اور پھر عالمین کیا چیز ہے۔ انشاءاللہ پھر دونوں کو ملا کر کے اس کا ترجمہ تو ابھی کر دیتا ہوں۔ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے جو کائنات کا رب ہے۔ رب کیا چیز ہے؟ کائنات کا رب پالنہار ہے، تقاضوں کو پورا کرنے والی ذات کو رب کہتے ہیں، حاجت روا کو رب کہتے ہیں، بتدریج کسی کی پرورش کرنے والے کو رب کہتے ہیں۔ رب کے لغوی معنی کیا ہے، اس کی تھوڑی تشریح آگے آ جائے گی۔ یہ عالمین کیا چیز ہے، عالمین کی بھی تشریح انشاءاللہ آئندہ آئے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ایک ایک آیت کو پورے انداز میں دل اور دماغ میں اتارنے اور سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ یہ قواعد کے ساتھ چند باتیں ہیں، ان کو بار بار سنیں گے تو آئندہ کے لیے انشاءاللہ فائدہ مند ہوگا۔ پھر اس کے بعد میں قواعد کے بیان کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح بغیر قواعد بیان کیے ہوئے بھی آخر میں چل کر کے اس کا اعادہ کیا جائے گا، تاکہ دل اور دماغ میں یہ باتیں رچ بس جائیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا کہ آپ حضرات اپنی ذات سے اس کو سن کر کے فائدہ اٹھائیں اور اپنے دوستوں تک اس کو پہنچائیں، تو انشاءاللہ برابر اجر و ثواب میں شریک ہو جائیں گے، اور انشاءاللہ بہت بڑا اس کے ذریعے نفع پہنچے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم سے وہ تعلق نصیب فرمائے جو قرآن کریم کا حق ہے۔